السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 259 to 261۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ یہاں پر ہم نے را کو، قاف کو، خا کو، اور یہاں پر بھی را کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ ان کی آوازیں ہیوی ساؤنڈز ہیں، بھاری آوازیں ہیں، ان کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی جو حروف ہیں جن کی آوازیں بھاری ہیں ان میں ہے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 8 حروف ہیں، ان کو پر پڑھتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ قال أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اب یہاں پر یہ قاف کے اوپر زبر ہے، 7 الف ہے، تو یہ حرف مدہ ہے۔ اس کو ہم نے 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا پڑھنا ہوتا ہے۔ کس کو؟ حروف مدہ کو۔ حروف مدہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، 7 الف ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو، 7 یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف مدہ ہے۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا ذال کے نیچے زیر ہے، 7 یا ساکن ہے تو یہ حرف مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے لمبا پڑھنا ہے۔ اور پھر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو اور 7 واو ساکن ہو تو تیسرا حرف مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر لمبا پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم نے دیکھا قاف کے اوپر زبر ہے، 7 الف ہے، تو ہم نے قاف کو لمبا کیا، قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے، قال۔ پھر نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آواز ناک میں پڑی جاتی ہے اور 1 الف کی حرکت کے برابر، 1 الف کی مقدار کے برابر ہم نے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ کیسے کریں گے غنہ؟ یہاں اوپر کھڑا زبر ہے تو نون کو لمبا بھی کریں گے، انا۔ یہ جو آواز ہے یہ غنہ ہے اور یہ ناک سے آنی چاہیے۔ انا یحیی ہذہ اللہ، یہ جو اللہ کی لام ہے اس کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اگر اس لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہوگی نا تو پھر اللہ کی لام باریک پڑھی جائے گی۔ اگر اس لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو پھر اسلام کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہاں کے نیچے زیر ہے، ہم پڑھیں گے هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اب یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، ساتھ کوئی اضافی واول نہیں، حمزہ کے اوپر زبر ہے، کوئی اضافی واول نہیں، تا کے اوپر زبر ہے، کوئی اضافی واول نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ اب ہم نے ان کو بالکل چھوٹی آوازیں بنانی ہے۔ میات آمن نہیں پڑھنا، من میں جو نون کی آواز ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ اخفا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، اب یہاں پر سا ہے، سا حروف اخفا میں شامل ہے، تو ہم پڑھیں گے عام ثم بعثہ قال کم لبثت، قال لبثت یوما او بعد یوم۔ اب یہ دیکھ رہے ہیں نا یا کے اوپر زبر ہے، 7 واو ساکن ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ لین حروف ہیں۔ لین حروف 2 ہوتے ہیں، کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، 7 واو ساکن ہو تو یہ بھی حرف لین ہے، پھر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو، 7 یا ساکن ہو تو یہ بھی حرف لین ہے۔ یو، یئی، تو، تئی، لو، لئی،
تو ان کی آواز زبر یا پیش کی آواز جیسی آواز نہیں ہوتی، ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے لین حروف کی آواز. جیسے یا زبر یا، اب یہی آواز تھوڑی سی ٹلٹ ہوگی یا سے یو، کیونکہ واو ساکن آ گیا. یومن او بعض یوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام. اب یہاں پر کوئی حرکت نہیں، کوئی علامت نہیں وقف کرنے کے لیے، کوئی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن سانس ختم ہو جائے، رکنا پڑے تو پھر کیا کرنا ہے؟ پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہے. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. یہاں ہم نے دیکھا تا کے اوپر 2 زبر ہیں، یعنی تنوین ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اس کے بعد ہے لام. لام حروف یرملون میں ہے، مشدد لام ہے نا، یرملون میں ہے. یرملون حروف 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جب ہم دیکھیں کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یرملون حروف میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز تو ختم ہو گئی. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا آیتن، تن میں نون ہے، وہ جو نون کی آواز ہے وہ ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اب آگے مشدد حرف ہے نا، اس کے ساتھ ملانا ہے. تو یرملون حروف میں 2 لیٹر ایسے ہیں، لام اور را، جن کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا. اب یہاں پر ہم آیت للناس ایسے نہیں پڑھ سکتے. لام کے اوپر ہم نے غنہ نہیں کرنا، تل نہیں پڑھنا، بلکہ اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، آیتل. پھر نون کے اوپر ہم غنہ کریں گے، آیت للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. اگر آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر 2 زبر ہیں، ساتھ الف ہے اور آپ اس کے اوپر وقف کر رہے ہیں تو ایک زبر پڑی جائے گی، ایک زبر جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ. اب یہ تا کے اوپر پیش ہے، ساتھ حمزہ ساکن ہے، تو تا کو لمبا نہیں پڑھیں گے، تا کو تھوڑا جھٹکا دے کر پڑھیں گے، چھوٹی آواز بنے گی. اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اب ہم نے میم کے اوپر غنہ کرتے ہوئے آگے جیم سے ملانا ہے اور جیم کے اوپر ہم نے کلکلا کرنا ہے. کلکلا والے حروف 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال. یہاں پر کیا ہے؟ جیم. یہاں پر کیا ہے؟ دال. جب یہ 5 حروف جو میں نے ابھی دہرائے ہیں، یہ جب ساکن ہوں گے یا وقف کرنے کی صورت میں ساکن پڑے جائیں تو ہم نے ان کے اوپر کلکلا کرنا ہوتا ہے. یہاں ہم نے جیم کے اوپر کلکلا کرنا ہے، یہاں ہم نے دال کے اوپر، دونوں ساکن ہے نا. تو ثم اجعل، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، تھوڑا سا لمبا پڑھیں گے. یہاں دونوں جگہ نون کے اوپر، دونوں جگہ میم کے اوپر کیا کریں گے؟ غنہ ہوگا، کیونکہ مشدد نون ہے، مشدد میم ہے، تو غنہ کریں گے. اب یا کو لمبا نہیں کریں گے، یا کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یہاں سا یا پڑھا جائے گا، ایک زبر پڑھی جائے گی.
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت. اب یہاں پر دیکھیں تا کے نیچے دو زیر ہیں، اس کے بعد حمزہ ہے، یعنی تنوین کے بعد حمزہ. حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے، تو جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ کیے بغیر پڑھیں گے. اب ہم حبتن نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آگے حمزہ ہے، پھر یہ غلط ہو جائے گا. تو کیسے پڑھیں گے؟ کمثل حبتن، تن نہیں پڑھنا، تن جلدی سے تنوین ادا ہوگی. یہاں آگے قلب کا اصول ہے، ہم نے انبتت پڑھا، انبتت نہیں پڑھا. قلب کی کیا پہچان ہے؟ جب بھی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ قلب ہے، نون ساکن یا نون تنوین کے بعد. اب قلب کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ یعنی جب آپ نے دیکھا نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حرف با ہے، اب آپ نے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھنا ہے. ساتھ یہ میم لکھی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس سے ہمیں آسانی بھی ہو جاتی ہے سمجھنے میں. اب ہم نے انبتت نہیں پڑھنا، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. گول تا کے اوپر وقف آ جائے تو یہ تا سائلنٹ ہو جاتی ہے، ہا کی آواز دیتی ہے. یہاں تا کو میم سے ملاتے ہوئے ہم نے غنہ کرنا ہے. یہاں بھی قلب ہے، یہاں بھی. یہاں ہم نے پڑھا انبتت، یہاں ہم نے پڑھا سنبلاتی، سنبلا نہیں پڑھنا، سنبلۃ مئۃ حبہ. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم.